امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمال مغربی نائجیریا میں شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف طاقتور اور مہلک حملے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن امریکہ اس جنگ میں کیوں شامل ہو رہا ہے؟ میں ہوں سمرا فاطمہ اور یہ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہاں نما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا، ملیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کو اربوں ڈالر کے کرپشن سکینڈل میں طاقت کا ناجائز استعمال کرنے پر مجرم قرار دیا گیا ہے۔ کیلیفورنیا کے بڑے علاقوں میں کئی دن سے موسلا دھار بارشوں کے بعد سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 3 افراد ہلاک۔ اور نیٹ فلکس شو اسٹرینجر تھنگز کے گرینڈ فنالے پر دنیا بھر کے فینز ایکسائٹڈ، لیکن کتنا دم ہے آخری سیزن میں؟ خوش آمدید، میں ہوں سمرا فاطمہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے شمال مغربی نائجیریا میں نام نہاد دولت اسلامیہ پر فوجی حملے کیے ہیں۔ یہ حملے نائجیریا کے شمال مغربی علاقے میں کیے گئے ہیں۔ نائجیریا کے وزیر خارجہ یوسف تگار نے بی بی سی کو بتایا کہ ان حملوں کی منصوبہ بندی کافی عرصے سے جاری تھی اور یہ آپریشنز امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کے سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ کرسمس کے دن سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا، انہی کے الفاظ میں، ٹیررسٹ کم کو نائجیریا کے کرسچنز کو نشانہ بنانے کی تنبیہ کی گئی تھی۔ نائجیریا کے وزیر خارجہ یوسف تگار نے زور دیا کہ ان حملوں میں مذہب کا عنصر بالکل شامل نہیں تھا۔ ابتدائی اندازے کے مطابق اس حملے میں متعدد شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ اکتوبر میں صدر ٹرمپ نے نائجیریا کی حکومت کو خبردار کیا تھا کہ اگر وہ کرسچن آبادی کے خلاف حملوں کو روکنے میں ناکام رہی تو امریکہ اس معاملے میں مداخلت کرے گا۔ تو آخر امریکہ اس معاملے میں مداخلت کر کیوں رہا ہے؟ مغربی افریقہ سے ہمارے رپورٹر مکاواچی اوکافور ہمیں بتا رہے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بوکو حرام، مغربی افریقی اسلامی اسٹیٹ اور اس طرح کے دوسرے گروپس مقامی لوگوں پر اسکولوں، چرچوں اور مسجدوں میں حملے کرتے رہے ہیں۔ بلکہ کچھ دن پہلے ہی ایک مسجد پر بظاہر ایک خود کش حملہ بھی کیا گیا۔ ویسے تو کسی گروپ نے اب تک اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن بورنو صوبے کی اس مسجد میں ہونے والا یہ واقعہ بالکل بھی انوکھا نہیں۔ تقریباً پچھلے 10 سال سے نائجیریا میں اس طرح کے گروپ سے لڑائی جاری ہے جو اس خطے میں اپنے نظریات کا نفاذ چاہتے ہیں۔ نائجیرین فوج ان کا مقابلہ کر رہی ہے، تاہم پچھلے کچھ سالوں میں شدت پسند حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب امریکی اور نائجیرین حکومتوں نے مل کر اس بارے میں ایکشن لیا ہے۔ اور اب بات ملیشیا کی۔ وہاں کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کو ایک اور مقدمے میں طاقت کے ناجائز استعمال کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ تھا اربوں ڈالر کے کرپشن سکینڈل کا۔ نجیب رزاق کے وکلاء کا کہنا تھا کہ ان پر سیاسی انتقام کے تحت الزام لگائے گئے، لیکن عدالت نے ان دعووں کو مسترد کر دیا۔ پہلے عدالت نے انہیں 3 سال قید کی سزا سنائی تھی، جس کے خلاف انہوں نے اپیل بھی دائر کی تھی، لیکن تازہ فیصلے میں عدالت نے کہا کہ کرپشن سکینڈل میں ان کا کردار اس سے کہیں زیادہ تھا جس پر انہیں 3 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ ابھی اس مقدمے میں مزید 21 الزامات پر فیصلہ سنایا جانا ہے، یعنی 72 سالہ سابق سیاستدان کو مزید کئی سال قید کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ہمارے نامہ نگار جوناتھن جوزفس کے ساتھ جانتے ہیں تفصیلات۔ These verdicts are coming from Malaysia's High Court in Putrajaya. یہ فیصلے ملیشیا کی ہائی کورٹ پترجایا سے آئے ہیں۔ نجیب رزاق کو اختیارات کے ناجائز استعمال کے 4 اور منی لانڈرنگ کے 21 الزامات میں مجرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ الزامات تقریباً 56 کروڑ ڈالر کی غیر قانونی منتقلی سے جڑے ہیں۔ نجیب رزاق ہمیشہ سے خود کو بے گناہ کہتے رہے ہیں اور دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ یہ مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے۔ نجیب رزاق 2009 میں وزیر اعظم بنے اور 2018 تک اس عہدے پر رہے۔ اس وقت ملیشیا کی معیشت عالمی مالیاتی بحران کے بعد مشکلات کا شکار تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ملیشیا کو ایشیا کا فائنینشیل ہب بنانا چاہتے ہیں اور غریب لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے یہ فنڈ بنایا گیا تھا۔ لیکن پروسیکیوشن کے مطابق اس فنڈ سے چند طاقتور لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اربوں ڈالر اپنے فائدے کے لیے استعمال کیے۔ اور کیلیفورنیا کے بڑے حصوں میں طوفانی بارشوں، سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ لاس اینجلس کے بعض علاقوں میں 11 انچ تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ وہاں ایمرجنسی ریسکیو ٹیمز کو بعض گاڑیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بھی نکالنا پڑا۔ تفصیلات کے ساتھ خدیجہ عارف۔ جنوبی کیلیفورنیا کا بڑا حصہ پہلے ہی زیر آب ہے اور آنے والے دنوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
دریا اب بھپرے ہوئے سیلابی ریلوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ مقامی رہائشیوں کے لیے یہ کرسمس نہایت مشکل ثابت ہوا ہے، جہاں بعض افراد کو محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے ہیلی کاپٹروں کا استعمال کرنا پڑا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سڑک کے آخری کنارے پر بہت سی ہنگامی لائٹ جل رہی تھیں۔ ہم جتنا ممکن ہو سکا احتیاط کے ساتھ آگے پیدل گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ، جن میں میرے پڑوسی بھی تھے، اپنی چھت پر موجود تھے۔ 3 لوگ چھت پر بیٹھے مدد کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے کبھی ایسا طوفان نہیں دیکھا جس میں گھر اس طرح تباہ ہوئے ہوں۔ یہ اب تک کی سب سے بدترین صورتحال ہے، جس میں ایک گھر میں پھنس جانا اور سڑکوں کا مکمل طور پر ناقابل استعمال ہو جانا بھی شامل ہے۔ ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ ہم کرسمس اس طرح گھروں میں پھنس کر گزاریں گے، لیکن اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے پر شکر گزار ہوں۔ جو لوگ سڑک کے ذریعے اپنے خاندان کے پاس جانے کے لیے سفر کر رہے تھے، پھنس کر رہ گئے۔ مجھے لگا ہم اس میں سے گزر سکتے۔ میں نے بس گاڑی بند کر دی، بیٹری آن رہی، دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور پھر سب کچھ بند ہو گیا۔ پچھلی گرمیوں میں جنوبی کیلیفورنیا آگ کی لپیٹ میں تھا۔ اس موسم سرما میں یہاں سیلاب ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے شدید موسمی حالات پیدا ہو رہے ہیں اور اس طوفان سے متعلق زیادہ شدید بارشیں شاید آنا اب بھی باقی ہوں۔ اور اب ذکر ایک ایسے سائی فائی فینٹیسی شو کا جس کی بات ساری دنیا میں ہو رہی ہے۔ نیٹ فلکس کا گلوبلی پاپولر شو اسٹرینجر تھنگز، جس میں واقعی بہت ہی اسٹرینج چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اپنے 5ویں سیزن کے ساتھ اختتام کو پہنچ رہا ہے اور سوشل میڈیا پر اس بارے میں خوبی بات ہو رہی ہے۔ سیزن 5 کی 3 ایپیسوڈز آج سے نیٹ فلکس پر دستیاب ہیں، جبکہ باقی 4 ایپیسوڈز 1 جنوری سے دیکھنے کو ملیں گی۔ اس سائی فائی فینٹیسی شو میں کہانی ہاکنز نامی مقام کی ہے، جہاں رہنے والوں کا سامنا غیر معمولی طاقتوں والی مخلوق سے ہوتا ہے۔ سیزن 1 کے آغاز میں جو بچے سینٹرل کیریکٹرز پلے کر رہے تھے وہ اب ٹین ایجرز ہیں اور کہانی تو خاصی آگے بڑھ چکی ہے۔ فینس امید کر رہے ہیں کہ انہیں گرینڈ فنالے میں ایک بڑی لڑائی دیکھنے کو ملے گی۔ ایک طرف فینس فائنل ایپیسوڈز کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں تو دوسری طرف سیزن 5 کے اب تک آ چکے ایپیسوڈز کے بارے میں سوشل میڈیا پر ریاکشنز ملے جلے ہیں۔ ایکس یوزر جارڈ لکھتے ہیں، اس شو میں بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اصل میں کچھ ہو نہیں رہا، بار بار کردار صرف ایک دوسرے کے جملے ہی مکمل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک دیگر صارف پادرس فین کہتے ہیں، شو کے کردار جہنم سے آئے ہوئے حیوانوں سے لڑ رہے ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی مر نہیں رہا۔ میں امید کرتا ہوں کہ شو کے آخری ایپیسوڈ میں ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ سب کچھ ہو کیسے رہا ہے۔ اور ایرن پال نے لکھا کہ وہ امید کے برعکس سیزن 5 کی قسطوں سے بالکل متاثر نہیں ہوئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ امید کرتا ہوں کہ نئے سال میں آنے والے آخری ایپیسوڈز اچھے ہوں گے۔ اس شو کی پاپولیرٹی کا یہ عالم ہے کہ کہ امریکہ اور کینیڈا میں 2 گھنٹے کی جو فائنل ایپیسوڈ ہوگی وہ تقریباً 500 سنیما گھروں میں دکھائی جائے گی۔ یہ شو 93 ممالک میں نیٹ فلکس کے ٹاپ 10 شوز کی لسٹ میں بھی شامل ہے۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر متعدد حملے کیے ہیں۔ اس کی فوج کے مطابق ان حملوں میں دیگر عمارتوں کے ساتھ اسلحے کے ایسے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جنہیں مبینہ طور پر اسرائیل کے خلاف سازشوں کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان گزشتہ 1 سال سے امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی ہے، لیکن اسرائیلی فوج نے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جنوبی کوریا کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے سابق صدر یون سک یول کو 10 سال قید کی سزا دیے جانے کی درخواست کی ہے۔ ان کے خلاف الزام ہے کہ انہوں نے مارشل لاء لگانے کی ناکام کوشش کے بعد گرفتاری میں رکاوٹ ڈالی۔ استغاثہ نے سابق صدر پر الزام لگایا ہے کہ جنوری میں صدارتی احاطے کے اندر سے وہ باہر موجود تفتیش کاروں کو روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور امریکہ کے شہر آرکنسا میں ایک پاور بال لاٹری پلیئر نے کرسمس ایو ڈرا میں $1.8 ارب کا جیک پاٹ جیتا ہے۔ یہ لاٹری کا اب تک کا دوسرا سب سے بڑا انعام ہے۔ کھیل کے منتظمین کے مطابق لاٹری کے ٹکٹ کی قیمت صرف $2 ہے۔
اسپین اب یورپ میں رینیوبل انرجی پیدا کرنے والے سب سے بڑے ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم پیدرو سانچیز نے گرین انرجی کو فروغ دینے کے لیے امریکی صدر کے نعرے ڈرل بیبی ڈرل کو تبدیل کر کے گرین بیبی گرین کا نعرہ لگایا، لیکن ایک حالیہ بلیک آؤٹ نے اسپین میں یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ کیا اسپین کو رینیوبل انرجی پر اتنا زیادہ انحصار کرنا بھی چاہیے۔ گائے ہیچکو کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں علی کاظمی۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران اسپین میں گرین انرجی میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ حکومتی اہداف کے مطابق 2030 تک قومی سطح پر بجلی کی پیداوار کا 80% رینیوبل انرجی سے حاصل کیا جائے گا۔ اس رجحان کی کئی وجوہات ہیں۔ We are very lucky about our renewable resource. ہم اپنی رینیوبل انرجی کے حوالے سے بہت خوش قسمت ہیں۔ اسپین میں رینیوبل انرجی کے لیے وسائل اور زمین کی دستیابی کافی اچھی ہے، اور میرے خیال میں ایک اہم عنصر یہ ہے کہ اسپین میں رینیوبل انرجی کو کس طرح چلایا جاتا ہے۔ ہم نظام کے آپریٹر یعنی TSO کی جانب سے نگرانی کی بہت اعلیٰ سطح برقرار رکھتے ہیں۔ تاہم اپریل میں ہونے والے بلیک آؤٹ کی وجہ سے اسپین اور پرتگال میں گھر اور کاروبار بجلی سے محروم ہو گئے۔ پبلک ٹرانسپورٹ بھی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ٹھپ ہو گئے۔ اس تعطل کی ابھی تک کوئی صحیح وجہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن اس نے اسپین میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ کیا رینیوبل انرجی پر اتنا زیادہ انحصار کیا جا سکتا ہے؟ حکومت اور نیشنل گرڈ آپریٹر دونوں کا اصرار ہے کہ حالیہ بلیک آؤٹ کی وجہ رینیوبل انرجی پر انحصار نہیں تھا۔ تاہم حالیہ مہینوں میں اسپین میں روایتی طریقوں سے بجلی کی پیداوار کو میں اضافہ ہوا ہے، جو حالیہ بلیک آؤٹ کا رد عمل ہے۔ اسپین 2027 سے اپنے نیوکلیئر پاور سٹیشنز کو مرحلہ وار بند کرنے کا منصوبہ رکھتا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو اسے دوسرے یورپی ممالک کے مقابلے میں منفرد بناتا ہے، جہاں جوہری توانائی ایک بار پھر فروغ پا رہی ہے۔ ان اوقات میں جب رینیوبل ذرائع سے انرجی کی پیداوار نہیں ہو رہی ہوتی تو انرجی کیسے پیدا کی جائے؟ جوہری توانائی جیسے ذریعے کے ساتھ جو کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا نہیں کرتا اور سال کے تمام اوقات میں بجلی پیدا کرتا ہے۔ رینیوبل انرجی اور نیوکلیئر انرجی کا مکس برقرار رکھنا دانشمندی ہوگی۔ لیکن اسپین کے شمال مشرقی علاقوں میں گرین انرجی کی طرف منتقلی اب واضح طور پر نظر آتی ہے۔ چینی کمپنی CATL اور نیدرلینڈ میں قائم اسٹیلانٹس کے درمیان ایک مشترکہ منصوبے کے تحت فیگورو ویاس میں ایک نئی بیٹری فیکٹری پر 4 ارب یورو کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ توقع ہے کہ سینکڑوں چینی ورکر فیکٹری میں کام کرنے کے لیے یہاں منتقل ہوں گے۔ ہم ایراگون میں ہیں، جہاں سال بھر ہوا چلتی رہتی ہے۔ یہاں دھوپ کے بھی بے شمار گھنٹے ہوتے ہیں اور ہم ہوا سے چلنے والی ٹربائن اور سولر پینل سے گھرے ہوئے ہیں۔ یہ نئی فیکٹری کے لیے بجلی پیدا کرنے میں نہایت اہم ہوں گے۔ فیگورویاس میں فیکٹری قائم کرنے کی یہی بنیادی وجہ تھی۔ اسپین میں رینیوبل انرجی اور روایتی طریقوں کے مکس پر بحث جاری رہنے کا امکان ہے، لیکن کم از کم یہاں ایراگون میں قابل تجدید توانائی کا مطلب صرف کم لاگت ماحول دوست توانائی ہی نہیں بلکہ سرمایہ کاری بھی ہے۔ اور ایک بڑی اہم خلائی دوربین تیار کی گئی ہے، اور اسے بنانے میں مدد کرنے والے ایک سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اس دوربین کا کمال یہ ہے کہ اس سے ہماری کائنات کو سمجھنے کے طریقے میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ یہ ہے یوکلڈ ٹیلیسکوپ، جو اپنے 6 سالہ مشن پر ہے۔ اس مشن میں وہ ایسی تصاویر لے رہی ہے جو ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کو سمجھنے میں مدد کرے گی۔ ہماری نامہ نگار جو پاما کی رپورٹ دیکھیے۔ اس خمدار کہکشاں سے روشنی 3 کروڑ سال پہلے نکلی اور کائنات کا طویل سفر کر کے کیمرے کی لینس تک پہنچی۔ اس طرح کی تصاویر بنانا آسان کام نہیں ہے۔ یہ یوکلیڈ نامی ایک دوربین سے لی گئی ہیں۔ اس کو پلان کرنے اور بنانے میں پروفیسر ایڈم امارا سمیت ایک ٹیم کو 20 سال لگے۔ 2 سال پہلے اسے خلا میں لانچ کیا گیا تھا۔ اس کو ایک مخصوص جگہ لے جایا گیا جسے لیگرینج پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر زمین اور سورج کی کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس توازن میں ہوتی ہے۔ یہ پارکنگ سپاٹ 15 لاکھ کلومیٹر دور ہے، جس سے یوکلیڈ کو کائنات کا بغیر کسی رکاوٹ کے نظارہ ملتا ہے۔
یہ ہر چیز دیکھ سکے گا، یہ ستارے دیکھ سکے گا، کہکشائیں دیکھ سکے گا، یہ کائنات کی گہرائیوں میں دیکھے گا اور بہت بہترین ریزولوشن میں۔ تو اگر آپ یوکلید کی کوئی ایک تصویر دیکھیں تو وہ دور سے نظر آتی ہے، پھر آپ زوم کرتے ہیں اور آپ کو بہت کچھ نظر آتا ہے، اور آپ بس زوم ہی کرتے رہتے ہیں اور ان تصاویر کی ڈیٹیلز ابھرتی رہتی ہیں۔ اور یہ کام ہم نے پہلے خلا میں نہیں کیا۔ اور ذاتی طور پر مجھے یہ جاننے کا شوق ہے کہ یوکلید ہمیں ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کے بارے میں کیا بتائے گا۔ کائنات میں جو 95% چیزیں ہیں انہیں ڈارک کہا جاتا ہے کیونکہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ وہاں ہیں کیونکہ وہ ان چیزوں پر اثر ڈالتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور یوکلید اس معمے کو حل کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس دنیا بھر میں 2000 افراد ہیں جو دن رات کام کر کے ان تصاویر کو پروسیس کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں ایک ٹیم ہے جو ان چیزوں کو تلاش کرنے میں عالمی معیار کی ہے، جسے اسٹرانگ لینزز کہتے ہیں۔ یہ ان نایاب چیزوں کو تلاش کرتی ہے جن کی گریوٹی خود ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور ہم ڈارک میٹر کا اثر بہت شاندار ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کائنات کے بارے میں اپنی تفہیم میں ایک پیراڈائم شفٹ کے قریب ہو سکتے ہیں جو بہت گہری ہو سکتی ہے۔ یونیورسٹی کی اسپیس لیب میں ایڈم کے طالب علم ایسٹرو فزسسٹ اور کاسمولوجسٹ کی اگلی نسل میں سے ہیں۔ ڈارک میٹر کو سمجھنے کے لیے ہم کائنات میں بہت چھوٹی چھوٹی کہکشاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں، انہیں ڈوارف گلیکسیز کہا جاتا ہے۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ ڈوارف گلیکسیز میں کون سے کیمیکلز ہیں۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کائنات دراصل بنی کیسے، اور اس کا جواب تلاش کرنا بہت ہی دلچسپ ہوگا۔ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے جس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ سیمولیشنز چلانے کے لیے اتنی کمپیوٹنگ پاور ہے جو کہیں اور نہیں مل سکتی۔ میرا سب سے بڑا عزم ہے کہ میں برطانوی سائنسدان، خاص طور پر نوجوانوں کو مستقبل میں مزید مواقع دوں۔ یوکلید ایک ایسا ملٹی جنریشنل پروجیکٹ ہے جو بہت بڑے سوالات کے جواب تلاش کر رہا ہے، اور میں یہ انتظار نہیں کر سکتا کہ ہمیں کیا جواب ملیں گے۔ یہاں پروگرام اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور ہمارے لائیو پیج کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ آپ BBC نیوز اردو کو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ فیس بک، انسٹاگرام اور ہمارا یوٹیوب چینل بھی موجود ہے۔ آج پروگرام میں اتنا ہی۔ سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے، منڈے کو پھر ملاقات ہوگی۔